ایک دن میں نے اپنے گھر کے باہر ایک لنگڑا فقیر دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا، بیٹا مجھے 1 روپیہ دے دو۔ یہ سن کر میں ہنس پڑا اور اس سے کہنے لگا، ارے بابا، آج کل کے فقیر تو 100 200 سے کم نہیں لیتے، اور تو اور اس دور میں بھی 1 روپیہ مانگ رہا ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا اور اسے دے دیا، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، بیٹا یہ رکھ لو، جس دن تمہارے پاس 1 روپیہ ہو مجھے دے دینا۔ میں جلدی میں تھا، اس لیے اس کی بات سن کر مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ میں بہت امیر آدمی تھا اور ہر شہر میں میرا ایک گھر تھا۔ میں اس گھر میں کئی مہینوں بعد ایک ضروری کام کے سلسلے میں آیا تھا اور جلد یہاں سے چلا جاتا، مگر وہ فقیر روز میرے گھر کے سامنے آ بیٹھتا اور آتے جاتے مجھ سے 1 روپیہ مانگتا۔ پھر ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا، تم مجھ سے 1 روپیہ ہی کیوں مانگتے ہو؟ یہ سن کر وہ فقیر کہنے لگا، جس دن تم مجھے 1 روپیہ دو گے میں تمہیں یہ بات بتا دوں گا۔ مجھے دلچسپی ہوئی کہ آخر اس کے من میں کیا راز تھا، اس لیے اگلے ہی دن میں 1 روپیہ لے کر اس فقیر کے پاس آ بیٹھا، اور اس نے 1 روپیہ لیتے ہوئے ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کر میں ششدر رہ گیا، کیونکہ وہ فقیر اور میں۔ میرا نام باسط ہے اور میں ایک بہت بڑے بزنس کا مالک ہوں، مگر یہ دولت میرے باپ دادا سے مجھے ورثے میں نہیں ملی تھی، بلکہ میں نے اپنی قابلیت سے خود کمائی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں سموسے بنا کر ایک اسکول میں بیچنے جاتی تھی۔ جب میں اس سے پوچھتا تھا کہ ماں تو کس کے لیے اتنی محنت کرتی ہے، تو وہ کہتی تھی کہ میں یہ سب اپنے بیٹے کے لیے کرتی ہوں تاکہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے۔ تب میں نیا اسکول جانے لگا تھا اور وہ بہت خوش تھی۔ غریبی کے باوجود اس نے مجھے شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کروایا اور اس کی فیس بہت زیادہ تھی۔ چونکہ میری ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے تو ماں نے گھر کے پاس ہی لڑکیوں کے اسکول میں نوکری بھی کر لی تھی اور وہ سموسے بنا کر بریک ٹائم بیچتی تھی، اور یہ سب وہ میری فیس بھرنے کے لیے کرتی تھی۔ مگر اس وقت میں یہ سب نہیں جانتا تھا، اس لیے ماں سے طرح طرح کے سوال پوچھتا تھا، لیکن ماں یہ سب کام تو میرے باپ کو کرنے چاہیے تھے، وہ یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ تب میری ماں مسکرا کر کہتی، پتہ ہے جب تو پیدا ہوا تو میں نے تمہارے باپ کو لفٹ کرانی چھوڑ دی، اس لیے تیرا باپ کہنے لگا کہ اب تیرا بیٹا ہو گیا ہے، اس لیے تجھے میری ضرورت نہیں ہے، اس لیے تیرا باپ اوپر اللہ کے پاس چلا گیا۔ یہ کہہ کر وہ میرا ماتھا چوم لیتی، لیکن ماں تمہیں میرے باپ کو اتنی جلدی نہیں جانے دینا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی تو میں بہت چھوٹا ہوں اور تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر میری ماں کہنے لگتی، تو میری مدد کیسے نہیں کر سکتا؟ جا سامنے رکھے مرچ مسالے کے ڈبے اٹھا لا تاکہ میں جلدی سے سموسے بنا لوں، اور آج اگر تو اپنی کاپی پر 2 اسٹار لے کر اسکول سے واپس آیا تو تجھے 2 سموسے ملیں گے۔ ماں کی بات سن کر میں جھٹ پٹ ڈبے اٹھا لایا۔ ماں کی یہی باتیں مجھے بہت بڑا اور ذمہ دار بنانے لگی تھیں۔ گھر ہمارا اپنا تھا اور ہمارے گھر کے دوسری طرف لڑکیوں کا اسکول تھا۔ پہلے ماں اسکول کی ٹیچرز کے لیے چائے پانی بھی لے جاتی تھی، پھر وہ اس کے کام سے اتنی متاثر ہوئیں کہ ماں کی اسکول میں نوکری لگا دی گئی۔ اسکول کی صفائی پر ماں کو تنخواہ ملتی تھی، جس سے ہمارا گزارا بھی اچھا ہو جاتا تھا، کیونکہ میرا باپ مر چکا تھا اور گھر میں ہم 2 ماں بیٹا ہی رہتے تھے۔ مگر ماں میرے لیے بہت اونچے خواب دیکھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس محلے میں رہنے والے ہزاروں لڑکوں کی طرح زندگی گزارنے سے کہیں بہتر زندگی گزاروں، اس لیے میری ماں خوب محنت کرتی تھی۔ میری ماں جانتی تھی کہ ہر سال یہ فیس بڑھتی جائے گی، اس لیے ماں اپنا کام بھی بڑھاتی جا رہی تھی تاکہ میری پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اس لیے میں بڑی آسانی سے کالج پہنچ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری ماں میرے لیے بہت بڑے خواب دیکھتی تھی۔ اس لیے میں بھی ٹیوشن پڑھانے لگا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یونیورسٹی کی پڑھائی تو بہت ہی مہنگی تھی۔ اس لیے ہم دونوں ماں بیٹا محنت کرنے لگے، اور جب میری تعلیم مکمل ہوئی تو ہمیں لگا کہ ہماری منزل بہت آسان تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔
यहाँ छोटी नौकरी के लिए भी बहुत पैसा लगता था, मगर मेरी माँ हार मानने वालों में से नहीं थी। इसलिए माँ ने फिर से कमर कस ली और मेरा हौसला टूटने नहीं दिया। मैं भी अच्छी जॉब मिलने तक छोटी मोटी नौकरियाँ करता रहा और हम दोनों ने 1 साल के अंदर इतना पैसा जमा कर लिया जिससे मुझे एक अच्छे इदारे में जॉब मिल गई। यहाँ हर चीज़ बिकाऊ थी, काबिलियत की तो अहमियत ही नहीं थी, इसलिए मैंने जॉब ख़रीद ली। मगर मैं जानता था कि अब मुझे अपनी काबिलियत दिखाकर इस कुर्सी की हिफाजत करनी थी, और मैंने वही किया और इस इदारे में अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ दिए। और फिर आगे की मंजिलें आसान होती गईं और मेरी माँ के ख्वाब सच होने लगे। फिर साल गुजरते गए और कामयाबी मेरे कदम चूमने लगी। मैं अमीर बनता गया और देखते ही देखते इतना दौलतमंद बनता गया कि मैंने हर शहर में एक घर खरीद लिया। माँ कहती थी कि इतने घर लेने की क्या ज़रूरत थी, और मैं माँ से कहता था कि मैं जब दूसरे शहर जाता हूँ तो होटल में रहना पड़ता है, इसलिए मैंने हर शहर में अपना एक घर बना लिया ताकि मैं काम के सिलसिले में जब भी कहीं जाऊँ मुझे होटल में ना रहना पड़े। ये घर हाल ही नहीं थे, बल्कि यहाँ कई ज़रूरतमंद लोग रहते थे। मैं अमीर हो गया था, मगर हम माँ बेटे को दौलत ने मगरूर नहीं किया था। मेरी माँ अब भी काम करती थी। इसने एक कुकिंग सेंटर खोल रखा था जिसमें वो गरीब औरतों को खाना पकाना और इस हुनर को कारोबार बनाने के गुर सिखाती थी। मेरे पास इतनी दौलत थी कि हम दोनों माँ बेटा बैठ कर खाते, मगर तब भी ये दौलत ख़त्म ना होती। मगर हम इस दौलत और अपनी काबिलियत को दूसरों में तकसीम करना शुरू कर दिया और लोगों में आसानियाँ बांटने लगे। मेरी माँ ने अपनी आखिरी सांस तक मेहनत की और इस दुनिया से बाइज़्ज़त रुखसत हुई। मैंने देखा कि जिस औरत का एक बेटे के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसके मरने के वक्त हज़ारों लोग इसके लिए रो रहे थे। फिर कई महीनों बाद मैं अपने एक घर आया तो मैंने अपने घर के बाहर एक लंगड़ा फ़कीर देखा। इसने मुझसे कहा, बेटा मुझे 1 रुपया दे दो। ये सुनकर मैं हंस पड़ा और इससे कहने लगा, अरे बाबा, आजकल के फ़कीर तो 100-200 से कम नहीं लेते, और तू इस दौर में भी 1 रुपया मांग रहा है। ये सुनकर वो खामोश हो गया। मैंने जेब से 1000 का नोट निकाला और इसे दे दिया, मगर इसने लेने से इनकार कर दिया। कहने लगा, बेटा ये रख लो, जिस दिन तुम्हारे पास 1 रुपया हो मुझे दे देना। मैं जल्दी में था, इसलिए इसकी बात सुनकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। मगर वो फ़कीर रोज़ मेरे घर के सामने आ बैठता और आते जाते मुझसे 1 रुपया मांगता। फिर एक दिन मैंने रुक कर इससे पूछ लिया कि तुम मुझसे 1 रुपया ही क्यों मांगते हो। ये सुनकर वो फ़कीर कहने लगा, जिस दिन तुम मुझे 1 रुपया दोगे मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। ये सुनकर मुझे दिलचस्पी पैदा हो गई कि आखिर इसके मन में क्या राज था। मैं चूँकि बहुत दौलतमंद था, इसलिए अब मेरे पास 1 रुपया नहीं था, बल्कि मैंने तो कई सालों से 1 रुपये की शक्ल नहीं देखी थी। मगर मैं जानना चाहता था कि वो फ़कीर मुझसे 1 रुपया ही क्यों लेना चाहता है। इसलिए एक दिन जब मुझे घर आते हुए ये बात याद आई तो मैंने सड़क पर गाड़ी रोकी और एक मांगने वाले बच्चे को 100 का नोट देकर इससे 1 रुपया लिया। फिर घर आकर गाड़ी से उतरा और 1 रुपया लेकर इस फ़कीर के पास आ बैठा। मैंने इससे कहा, ले बाबा, आज मैं तेरे लिए 1 रुपया ले ही आया हूँ। ये कहकर मैंने वो रुपया इसकी हथेली पर रख दिया, जिसे देखकर वो फ़कीर रोता ही गया और मैं से हैरान परेशान देखता रहा। पता नहीं इस बेचारे को इस रुपया को देखकर कौन सी बात याद आ गई। थोड़ी देर बाद इसने अपने आंसू साफ किए और कहने लगा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इसलिए शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने जैसे गरीबों को पैदा करूँ और मेरी औलाद मेरी तरह घुट घुट कर जिए। मगर मेरे बाप ने ज़बरदस्ती शादी कर दी, और मेरी जिस औरत से शादी हुई वो बहुत अच्छी औरत थी, क्योंकि वो मेरी तरह बस ख्वाब नहीं देखती थी, बल्कि वो इन ख्वाबों के लिए मेहनत भी करती थी। वो मुझे बहुत समझाती थी कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ख्वाब नहीं देखने पड़ते, बल्कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती थी। ये काम मुझसे नहीं होता था, इसलिए मेरी हालात शादी के बाद और भी बुरे हो गए, और शादी के 1 साल बाद हमारा बेटा पैदा हुआ और घर के हालात और बिगड़ने लगे। इस पर एक और मुसीबत मुझ पर आ पड़ी। मेरा बेटा 2 साल का हो चुका था, मगर वो टांगों के होते हुए भी चल नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की, कई डॉक्टरों को दिखाया, मगर मेरा बेटा चल नहीं पाया। यहाँ तक कि वो 5 साल का हो गया। इसे कोई बीमारी नहीं थी, मगर इसके बावजूद वो चल फिर भी नहीं सकता था। ये देखकर मैं बहुत मायूस हो गया और मैंने सोच लिया कि ये दोनों माँ बेटा मेरे किसी काम के नहीं थे। मैंने सोचा, मेरा बेटा जब चल फिर नहीं सकता तो ये बड़ा होकर क्या काम करेगा। ये मेरा सहारा नहीं बन सकेगा, बल्कि उल्टा मुझे इसको सहारा देना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। फिर वक्त गुजरता गया और दूसरी शादी से मेरे 3 लड़के हुए
اور وہ بڑے ہو کر بہت کمانے لگے۔ مگر جوں ہی میرے بیٹوں کے پاس دولت آئی، میری بیوی اور بیٹوں نے مجھے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا کہ تم نے تو ہمارے لیے کچھ نہیں کیا تھا، اس لیے اب ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں۔ اور یوں میں بے گھر ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی پہلی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ دیا تھا اور ان دونوں کا دل دکھایا تھا، اس لیے مجھے سزا ملی اور میں بھی سڑک پر آ گیا۔ ایک دن میں سڑک پر جا رہا تھا کہ میں ایک کار کے نیچے آ گیا اور اس ایکسیڈنٹ میں میری دونوں ٹانگیں بھی کٹ گئیں اور میں سڑکوں پر بھیک مانگنے لگا۔ یہ کہہ کر وہ فقیر رونے لگا اور اس کی کہانی سن کر میں بھی افسردہ ہو گیا۔ لیکن پھر مجھے 1 روپے والی بات یاد آئی تو میں نے اس سے کہا، لیکن بابا یہ تو بتاؤ تم مجھ سے 1 روپیہ کیوں مانگتے تھے؟ یہ سن کر اس فقیر نے ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کر میں ششدر رہ گیا، کیونکہ فقیر میری بات سن کر کہنے لگا، بیٹا میں تمہارا باپ ہوں اور میں نے آج سے کئی سال پہلے تمہیں اور تمہاری ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ جس دن میں تم لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا تھا، اس دن تمہاری ماں نے میری بہت منت کی تھی اور کہا تھا ہمارے بیٹے کو کوئی بیماری نہیں ہے، دیکھنا یہ خود ہی ایک دن چلنے پھرنے لگے گا اور تمہارا سہارا بنے گا۔ مگر میں نے بڑے غرور سے کہا تھا کہ میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا یہ بیٹا 1 روپیہ تک نہیں کما سکتا، اور یہ کہہ کر میں نے تم دونوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تم کبھی چل پھر نہیں سکو گے۔ لیکن آج میں تمہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ گیا، مگر تمہاری حیثیت دیکھ کر میرا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ یہ کہہ کر فقیر رونے لگا اور میں اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ مگر اچانک مجھے اپنی ماں یاد آ گئی اور میں نے سوچا اگر آج وہ زندہ ہوتی تو کیا کرتی؟ یقیناً وہ میرے ماں باپ کو معاف کر دیتی۔ اس لیے میں نے بھی وہی کیا اور اسے 1 روپیہ دینے کے بجائے لاکھوں کا مالک بنا دیا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہو بات بھی وہی ہو، بلکہ کبھی کبھی ایسے معجزے بھی ہو جاتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ پچھتانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کبھی کسی کے بارے میں غلط اندازے مت لگائیں، کیونکہ آپ اس کے کل کے بارے میں نہیں جانتے۔